بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وجیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائن حتی تسکنہ ارزاقا طون وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے محمد وآل محمد کا خالق تمام مومنین و مومنات کو اس فرش عذاب حاضری کا اپنے معیار کے مطابق بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ دعا ہے آل محمد کا خالق میرے برادر بزرگ قبلہ اختر عباس اسدی صاحب کی یہ صحیح کوشش کاوش الہ المعصومین اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ اس فرش عزا کے بچھانے میں جس نے بھی دامے درہمے قدمے سخنے کلمے اپنا حصہ ڈالا ہے الہ المعصومین اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو بھی فرش عزا پہ بیمار ہے صدقہ اس آغوش کا جس آغوش سے سیدہ رباب صلوات اللہ علیہ نے باب الحوائج کو نکال کے اسلام کو آباد کیا ہے، صحت کلی عطا فرما۔ بالخصوص 28 رجب کے بعد روزہ رسول کی ضامن سیدہ چراغوں کی ضامن سیدہ کے تصدق و طفیل میں برادر اختر عباس اسدی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے بچوں کو ترقی عطا فرما، اس خانوادے کو آباد و شاد فرما۔ جتنے بھی فرش عزا پہ عزادار تشریف فرما ہیں جو بھی دنیا سے ان کے لوائقین جا چکے ہیں، ان کے رشتہ دار جا چکے ہیں، لال معصومین سب کے درجات بلند فرما۔ ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ضرور آمین کہنا۔ لال معصومین ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اپنے قائم مولا کے جلد ظہور کے لیے جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں پڑھ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین وقید الحاسدین وبغی الظالمین، بسم اللہ تعالی کلمت المعتصمین ومقالت المتحرزین، فامدہ فوق حمد الحامدین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام ولا خیر خلقہ اجمعین، المنتقم من خاصتین المبعوث رحمت للعالمین، العالم الحاکم القاسم الخاتم، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المبین الذی کمل بحب دین وقال بولایتہ اہل الیقین، علی امیر المومنین و اہل الحسن المسموم والحسین المظلوم، لا سیما لا بقیت اللہ فی السماوات والارضین۔ جس کی شہرگ حیات میں ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کا نمک موجود ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آغاز مجلس ہے، یقیناً اور موسم تبدیل ہوا ہے، میں کسی کو زحمت تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ آج فرش عزا ہے، ہر ایک نے اپنے مقام پہ بیٹھ کے پرسہ دینا ہے۔ کچھ بھی کسی بھی ہستی کے مصائب پڑھنے سے پہلے ان کا مقام بتانا چاہیے کہ امت نے جن پہ ظلم کیا ہے انہیں خالق نے کیا مقام فضیلت عطا کی۔ بہت خوبصورت پڑھ گئے مجھ سے پہلے واجب الاحترام سید الذاکرین جناب شمس العباس کاظمی صاحب، مولا اور زیادہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ مولا نے قلم عطا کیا ہے، شاعر کی مجبوری یہ ہوتی ہے اس کے لفظوں کے ساتھ آپ نے سفر کرنا ہے۔ میرے سوزی بھی آپ ہیں، میرے ہم نوا بھی آپ ہیں،
آپ جتنی بولیں گے اتنا ہی میں پڑھوں گا، اور یہ میرا عقیدہ ہے، یہاں پہ کوئی ذاکر نہیں ہے، ہم سارے سننے کے لیے آئے ہیں۔ بس فرق یہ ہے، آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے آپ کے دل کی دھڑکن علی علی کرتی ہے، منبر سے میری زبان علی علی کرتے۔ تو یہ مل کے عبادت کرنی ہے۔ میں 4 مصرے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے ادب کی میں کچھ 5 12 14 20 بول سکوں، 4 مصرے پڑھا ہوں۔ نہ مرنا کوئی بابا جی کمال نہیں، نہ مرنا بزرگوں کوئی کمال نہیں، شاعر صاحب مٹی نہ ہونا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو بابا جی یہ ہے بندہ مر بھی جائے پھر بھی نہ مرے، بندہ مر بھی جائے پھر بھی نہ مرے۔ کمال تو یہ ہے بندہ تراب میں چلا جائے اور ابو تراب کی محبت کے صدقے میں مٹی نہ ہو، کمال یہ ہے۔ اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، لحد میں تلقین سننے والا جہاں کو تلقین کر رہا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے بابا جی، جن کے ہاں تلقین سنی جاتی ہے، اسما افہم، جنہیں پتہ ہے میری بات صرف ان سے ہے، ذرا تھوڑا سا ماحول کرنا میرا دل ہے۔ میں آج کی جس ہستی سے منسوب یہ مجلس ہے، میں ذکر ان کا بھی کر پاؤں، لیکن تھوڑا سا میں کوشش کروں گا، چونکہ یہ جو کچھ ہستیاں مجہول القدر ہوتی ہیں، مومنین زیادہ چونکہ حسین، علی، سیدہ ایسے سننے کے عادی ہوتے ہیں اور بولنے کے بھی عادی ہوتے ہیں، ذاکر بھی ذرا تھوڑا سا کہتا ہے کہ مجلس ذرا ڈاؤن نہ جائے، تو پھر وہ ان مضامین کی طرف بڑھتا نہیں۔ لیکن مشکل کشا کے ماننے والے اگر ذاکرین کو مشکل سے نکالیں گے تو یقیناً پھر وہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، جرت بھی کریں گے۔ آپ کی بڑی محبت، جہاں جہاں تلقین پڑھنے کی جو رواج ہے، میں اس سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں لحد میں تلقین سننے والا جہاں کو تلقین کر رہا ہے، جہاں کو تلقین کر رہا ہے۔ کون سی؟ لحد میں تلقین سننے والا جہاں کو تلقین کر رہا ہے، کسی کا چہرہ سنور رہا ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے، کسی کا چہرہ بابا جی سنور رہا ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے، کسی کا چہرہ سنور رہا ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے۔ مرے ہے مومن، مرے ہے منکر، مگر ہے دونوں میں فرق ناطق۔ کوئی علی مر کے سن رہا ہے، کوئی علی سن کے مر رہا ہے۔ جو علی حیدری، بڑی آپ کی بڑی مہربانی جی، آپ سلامت رہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا دن کا وقت ہے، شاید فرش عزا پہ کئی لوگ کیلولہ کے عادی ہوں، لیکن مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اپنے مقدر کی طرح سارے جاگ رہے ہیں۔ مرے ہے مومن، مرے ہے منکر، مگر ہے دونوں میں فرق ناطق۔ کوئی علی مر کے سن رہا ہے، کوئی علی سن کے مر رہا ہے۔ جوش ملی آبادی کا یہ ایک شعر ہے جو بہت معروف ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ آپ کی میری بات نہیں ہے، یہ جوش ملی آبادی بہت بڑا، بہت عظیم شاعر گزرا ہے، اور اتنا عظیم شاعر بابا جی کہ وہ مشاعرہ پڑھتے ہوئے کسی نے ان کو ٹوکا۔ مشاعرہ وہ پڑھ رہے تھے، مجمع میں سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے یہ فلسفہ سننے کے لیے نہیں آئے، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ فلسفہ سننے کے لیے ہم نہیں آئے۔ فی البدی برجستہ قبلہ جوش ملی آبادی نے کہا کہ میں یہاں مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں، تراویح پڑھانے نہیں آیا۔ ایسے مالکوں کے عطا یافتہ ہستیاں تھی لکھنے والی، تو انہوں نے کہا کہ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے،
بابا جی جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، اس لیے کہ موت تو جب اس دہلیز پہ آتی ہے تو پہلے اجازت لے کے اندر جاتی ہے۔ اور کربلا میں تو آپ نے دیکھا، اور میں 4 مصرے بابا جی میں نے پہلی بار زندگی میں اس منبر سے پڑھ رہا ہوں، یوں مجاہد نہ کوئی کرب و بلا سے گزرا، یوں مجاہد نہ کوئی کرب و بلا سے گزرا، یوں مجاہد بابا جی نہ کوئی کرب و بلا سے گزرا، جیسے ہنستے ہوئے اصغر ہے قضا سے گزرا، جیسے ہنستے ہوئے اصغر ہے قضا سے گزرا۔ موضوع میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے وجود میں، ظاہری وجود میں کم سن ہے، لیکن فضائل میں اکبر ہے۔ یہ ہستی جو ہے نا، یہ فضائل میں اکبر ہے۔ میں بتاؤں کون ہے یہ شہزادہ بابا جی؟ آتے ہی فیصلہ سر میدان کر دیا، آتے ہی فیصلہ سر میدان کر دیا، بے تیغ وار سے بڑا نقصان کر دیا، 9 لاکھ رو رہے تھے شکست یزید پر، عسکر نے ہنس کے جیت کا اعلان کر دیا۔ جی آپ سلام۔ 9 لاکھ رو رہے تھے شکست یزید پر، عسکر نے ہنس کے جیت کا بزرگوں اعلان کر دیا، عسکر نے ہنس کے جیت کا اعلان کر دیا، یوں مجاہد نہ کوئی کرب و بلا سے گزرا۔ بابا جی 4تھے مصرے میں ایک میں نے قافیہ استعمال کیا ہے، کاسا۔ کاسا کا معنی ہے کشکول۔ یہ میرے جو چھوٹے طالب علم بیٹھے ہیں، آپ سے ہم نے سن کے بزرگوں سے منبر سے پڑھتے ہیں، کشکول جس برتن میں فقیر خیرات لیتا ہے اس کو کشکول کو کاسا بھی کہا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یوں مجاہد نہ کوئی کرب و بلا سے گزرا، یوں مجاہد۔ بزرگوں بڑا کمال کا آپ نے قطعہ پڑھا تھا، وزن کیجئے اپنے بیٹے بھائی کے ان 4 مصروں کا۔ میں کہہ رہا ہوں یوں مجاہد نہ کوئی کرب و بلا سے گزرا، جیسے ہنستے ہوئے اصغر ہے قضا سے گزرا، جیسے ہنستے ہوئے اصغر ہے قضا سے گزرا، اس نے پاؤں ہی زمین پر نہیں رکھا، ورنہ نقش پا کے لیے یوسف لیے کاسے گزرا۔ میرے کہا مشکل بات ہو گئی، نقش پا کے لیے یوسف لیے کاسے گزرا۔ چلے میں چاہ رہا تھا کہ میں 4 مصرے بابا جی، عالمی دن گزرا ہے ماں کے حوالے سے، مدر ڈے، اور تقریباً سوشل میڈیا بھرا رہا، ہر ایک نے اپنے انداز میں خراج پیش کیا ہے ماں کو، ٹھیک ہے، سارے بیٹھے ہیں۔ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے، ایسی تھوڑا سا بولو گے مجھے اندازہ ہو کہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ساری باتیں نعرہ بازے والی ہوں، میں تھوڑا جو میرے چھوٹے بیٹھے ہیں میں ان کو تعارف کروانا چاہتا ہوں، جس آغوش سے یہ نکل کے فرش عذاب پہ آئے ہیں، اس ہستی کا ان پہ کرم کتنا، وہ کرم کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ لہجہ بابا جی ماں کے حوالے سے میرے 4 مصرے بہت پرانے ہیں، اسی سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ دولت نہ خاندان نہ گھر بار دیکھ کر، دولت نہ خاندان نہ گھر بار دیکھ کر، دولت نہ خاندان نہ گھر بار دیکھ کر، چہرہ زبان نہ لہجہ و گفتار دیکھ کر، چہرہ زبان نہ لہجہ و گفتار دیکھ کر، ہر شخص کے نصیب میں حب علی کہاں ملتی ہے، یہ تو ماؤں کا کردار دے ملتی ہے۔ جسے یقین ہے نا وہ ضرور میرا ساتھ دے گا، ملتی ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں جیے، ملتی ہے یہ تو ماؤں کا کردار دیکھ کر۔ اچھا بابا جی ایک حدیث ہے
4 مصرے بالکل تازہ ہوئے ہیں، پہلی بار منبر سے پڑھا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص کے دل سے دعا نکلے، جو ماں کی آغوش سے علی علی سیکھ کے آیا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے۔ اس سے آگے میری جو معرفت کی سدرہ ہے، میری پرواز اس سے آگے نہیں۔ میں یہیں پہ رک کے آپ کو 4 مصرے سنا رہا ہوں کہ حقیقی ماں کون ہوتی ہے۔ بابا جی میں کہہ رہا ہوں اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ شاعر کو اس ٹائم پہ سننا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ جو ٹائم ہے نا یہ شاعر کا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں۔ اس لیے قدموں تلے اس کے بھائی جان جنا ہوتی ہے۔ توہین ہے عزاداروں کی، مجھ سے زیادہ آپ ادب سے واقف ہیں، شعر سے واقف ہیں، بچپن سے آپ نے ذکر سنا ہے، اور اس قوم سے زیادہ ادب کس کو آتا ہے؟ اس لیے میں کسی لفظ کی تشریح معنی نہیں کھول سکتا۔ آئے نسیم بھائی مولا کے بہترین مدح خان آ گئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بابا جی اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے، اس لیے قدموں تلے اس کے بھائی جان ماں پہ 4 مصرے ہیں۔ اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے، ممتا ایماں کے لیے جائے اماں ہوتی۔ جسے بات سمجھ آئے وہ بولے، ہر ایک کے لیے ہر بات نہیں ہوتی۔ بڑی مہربانی، میں کہہ رہا ہوں اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے، اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے، ممتا ایماں کے لیے جائے اماں ہوتی ہے۔ اور بابا جی مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے، ممتا ایماں کے لیے جائے اماں ہوتی ہے۔ مائیں اولاد کے ہونے سے نہیں بنتی ہیں، جو ولایت کا سبب دے وہی ماں ہوتی۔ جو علی کیا بڑی آپ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، آپ جی کروڑوں دفعہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے، اس لیے قدموں تلے اس کے جنا ہوتی ہے، ممتا ایماں کے لیے جائے اماں ہوتی ہے، اور مائیں اولاد کے ہونے سے نہیں بنتی ہیں، جو ولایت کا سبق دے وہی ماں ہوتی ہے۔ میرے بعد آگے ہیں مولا کی انہوں نے ڈیوٹی دینی ہے، میرے حصے کا جو حاضری تھی مولا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ صرف یہ سوچ کے کہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، میں 2 شعر صرف اس مولا کی بارگاہ میں تعارف کے لیے۔ علم کی آبشار صادق ہے، علم کی آبشار صادق ہے، پہلی پہلی بہار صادق ہے۔ ربیع الاول 17 ربیع الاول میرے مولا کا ظہور ہے۔ بابا جی علم کی آبشار صادق ہے، پہلی پہلی بہار صادق ہے، گر امامت ہو ایک دن کی طرح، گر امامت ہو ایک دن کی طرح، اس کا نصف النہار صادق ہے، اس کا نصف النہار صادق ہے۔ میرا ایک نوحہ ہے، سن 2021 میں بابا جی میں پہلی بار پڑھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پہ۔ جعفر کے مقدر میں غم کتنا زیادہ ہے۔ بابا جی دوسرے مصرے میں مصائب نہیں، مصائب کا پہاڑ ہے۔ نسیم بھائی جعفر کے مقدر میں غم کتنا زیادہ ہے، زندان میں بیٹا ہے بازار میں دادا ہے، زندان میں بیٹا ہے بازار میں دادا ہے، چاہوں تو میں بازار پڑھوں، چاہوں تو میں زندان پڑھوں۔ بابا جی صرف میرے بھائی بہت بہترین انداز میں مصائب پڑھے گا، صرف تبرکن میں چونکہ آج میرا یہ یوم شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، میرا دل ہے
جس زندان میں جعفر کا بیٹا موسیٰ کاظم قید تھا نا، اس زندان کا تعارف کروا۔ وہ زندان کیسا زندان تھا جس میں 14 سال میرا امام کاظم قید رہا۔ بابا جی زمین کی سطح سے نیچے ایک تنگ سرنگ کھودی گئی تھی، ایک تنگ سرنگ کھودی گئی تھی زمین کی سطح سے نیچے۔ اور بابا جی تاریخوں میں نے پڑھا ہے کہ 24 رجب 25 رجب جو میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، ایک دن پہلے بغداد کی گلیوں میں ایک کالے برقعے والی مستور اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی، کوئی آئے اور میرے بچے کو قید خانے سے چھوڑائے۔ مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے، سوائے غم حسین مولا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ کوئی آئے اور میرے بچوں کو قید خانے سے چھڑائے۔ اور اس شب کو شب عاشور سے نسبت دی جاتی، اس لیے کہ سیدہ شب عاشور بھی یہی بی بی کی رونے کی گریے کی آواز بلند تھی، یا 24 رجب بغداد کی گلیوں میں کہہ رہی ہے، کوئی آئے اور میرے بچے کو اس قید خانے سے چھڑائے۔ عزادارو، زمین کی اوپر عمارت نہیں تھی، زندان زمین کے اوپر نہیں تھا، ایک تنگ سی سرنگ کھودی گئی تھی۔ اتنی تنگ تھی بابا جی، روایت میں ملتا ہے گھٹنوں کے بل اس تنگ سرنگ میں چلنا پڑتا تھا، اور اس سرنگ کے دونوں طرف نا کیلیں لگی ہوئی تھی، کیلیں لگی ہوئی تھی۔ اور جب امام کو سندھی ملاؤن، مجھے معاف کرنا عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں ایسے سخت لفظ نہ پڑھوں، لیکن مجبوری یہ ہے، ان کے مصائب چھپائے بھی نہیں جا سکتے، اور مظلوم کتنا مظلوم ہے یہ بھی بتانا ممبر سے بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ عزادار مجھے معاف کرنا، اتنی تنگ سرخ میں دونوں جانب کیل لگے ہوتے نا، جب سندھی مولا کو اندر داخل کرتا تھا زور سا دھکا دیتا تھا، اور جب نکالنا ہوتا تھا تو زور سے کھینچتا تھا۔ امام کبھی اس طرف کیل پہ گرتے تھے، کبھی اس طرف کیلوں پہ گرتے تھے۔ اجرک اللہ، مولا آپ کو سوائے غم حسین کسی غم میں نہ رولائے۔ عزادارو، اندر بھی جو جگہ تھی نا، وہ کوئی زیادہ وسیع جگہ نہیں تھی، انتہائی تنگ جگہ تھی، چھت بالکل نیچے تھی، امام سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ امام نے 14 سال وہاں پہ زندگی اپنی اس زندان میں گزار دی۔ وہ بابا جی زندان تنگ جگہ جہاں پہ 14 گھنٹے گزارنا مشکل تھا، وہاں پہ تیرا میرا مظلوم امام 14 سال رہا ہے۔ اور عزادارو، یہیں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہو گئی، یہ جو بالکل بیچ میں نا ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے وہ کھانا لٹکا دیا کرتے تھے امام کے لیے، جو رونے کی نیت سے گھر سے آیا ہے نا۔ عزادارو، میں کہوں ایک لفظ برداشت کرو گے؟ میرا امام کاظم وہ مظلوم امام ہے جس کے کھانے کے وقت بھی زندان کا دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ زندان کا دروازہ کسی وقت تو کھلتا نا، لیکن میرا وہ امام ہے مظلوم کہ کھانا بھی لٹکا کے دیا جاتا، اور کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا۔ امام کا جسم کمزور ہو گیا۔ بس چھوڑ رہا ہوں ممبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزادارو، یہ ظلم پہ یہ ظالم مطمئن نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا بابا جی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے امام کو زنجیریں پہنا دی، اس نے میرے مولا کاظم کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اس نے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی، ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ میرے موسیٰ کاظم امام کو اس ملاؤن نے توق پہنایا خاردار، جس پہ گرز لگے ہوئے تھے، بھاری پتھر۔ مجھے اس پاک ممبر کی قسم ہے جس کی آج شہادت ہے، اس کے بیٹے کے مصائب پڑھتے ہوئے اپنا جگر پھٹتا ہے بابا جی۔ مجھے اس پاک ممبر کی قسم ہے، سندھی ملون جو مولا کو تازیانہ مارتا تھا نا،
اس پہ کیل لوہے کے لگے ہوتے تھے. جب وہ میرے مولا کو مارتا نا تازیانہ، میرے مولا کا جسم لہو سے بھر جاتا. ہائے امام کہہ کے گریا کرو، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. بس آخری لفظ، میرے مولا کی ظلم کی انتہا ہوتی رہی. پھر انہوں نے کیا کیا، بلکہ ایک روایت ہے بابا جی، میں عزاداروں سے یہ چھپا کے نہ گزر جاؤں. مولا کے ایک چاہنے والے نے خواہش کی کہ میں مولا کا دیدار کروں. دربان تبدیل ہوا نا، تو اس نے کہا کہ میں مقام کی نشاندہی کر دوں گا، میں دروازہ کھولوں گا، اس جگہ پہ نگاہ کرنا، وہاں تیرے امام کی تجھے زیارت ہو جائے گی. جو رونے کے لیے آیا ہے عزادارو، دربان نے زندان کا دروازہ کھولا نا، اس نے وہی عمل کیا. اس عمل کرنے کے بعد دربان نے پوچھا امام نظر آئے؟ امام نظر آئے؟ ہائے ضرور کرنا اس مصائب پہ عزادارو. امام نظر آئے؟ اس وقت آواز دے کے کہتا ہے مجھے تو میرے مولا نظر نہیں آئے، ایک فرش پہ میں نے چادر دیکھی ہے. اس وقت وہ رو کے کہتا ہے وہی تو تیرا مظلوم امام کاظم تھا. اجرک اللہ. مولا آپ کو سوائے غم حسین کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو، انتہا ہو گئی میرے امام پہ مصائب کی. پھر وہ راضی اسی پہ بھی نہیں ہوئے، انہوں نے میرے کمزور مظلوم امام کو زہر دے دی. زہر دے دی میرے مولا امام کو. اتنی شدت کا زہر تھا، میرے امام کا جگر کٹ کٹ کے باہر آنے لگا. عزادارو، اب ہارون نے کیا کیا، ایک طبیب کو بھیجا کہ جا کے وہ دیکھے کہ امام کا کیا حال ہے. وہ طبیب آیا نا، اس نے آ کے پوچھا میرے مولا امام سے کہ آپ کا حال کیسا ہے. امام نے کوئی جواب نہیں. میں بس چھوڑ رہا ہوں، جو رونا چاہتا ہے بس آخری لفظ ہے اس کے لیے بھائی کے حوالے ممبر کروں. بابا جی مولا کو زہر مل چکی. اب وہ آیا نا، پوچھا اس نے کیا حال ہے. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر اصرار کیا مولا کیا حال ہے. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. آخر مولا نے کیا کیا، جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا نا عزادارو، مولا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی. اس نے دیکھا مولا کی ہاتھ کی ہتھیلی سبز ہو چکی تھی. عزادارو، مولا کی ہتھیلی سبز ہو چکی تھی. بس چھوڑ ممبر، اور آخری لفظ ہے بابا جی، منزل شہادت آ گئی. تیرا میرا امام قید سے آزاد ہو گیا. عزادارو، انہوں نے کیا کیا، میرے مظلوم امام جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، میرے مولا کو زنجیروں سمیت پل بغداد پہ چھوڑ آئے. عزادارو، میں صرف اتنا عرض کروں گا، میرے امام موسیٰ کاظم بعد شہادت کے ہی صحیح زندان کا دروازہ تو کھل گیا نا. ہائے وہ شام کا زندان جس میں 3 سال کی ایک معصومہ کہتی تھی اللہ جانے کب زندان کا دروازہ کھلے گا.